کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے؟ ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ میرا آج کی گفتگو کا عنوان ہے کلمہ طیبہ اور اس کے حوالے سے یا اس کی روشنی میں ہمارے دینی فرائض۔ بچپن میں مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ خوش نصیب ایسے ہوں گے اس مجمع میں جن کی تعلیم کا آغاز قاعدہ یسرنا القرآن سے ہوا ہو یا نورانی قاعدے سے ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابچے تعلیم الاسلام جو ہے انہیں پڑھائے گئے ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ آج کل وہ رواج ختم ہو چکا ہے۔ آج کا ہمارا دور مادہ پرستی کا ہے۔ ہماری تعلیم میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ کنڈر گارڈن جو ہے اس سے بات شروع ہوتی ہے، اور ممی اور پاپا یہ الفاظ جو ہیں وہ بچوں کو سکھائے جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا لفظ عام طور پر نہیں پڑھایا جا رہا۔ لیکن یاد ہوگا آپ کو کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے ایمان مفصل، ایمان مجمل یاد کرائے جاتے تھے۔ ایمان کیا کیا ہے، پھر 6 کلمے پڑھائے جاتے تھے۔ یہ 6 کلمے یوں سمجھیے کہ اسلام کی تعلیمات کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ ان میں سے پہلے 2 کلمے کیا ہیں جو اہم ترین ہیں؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مختصر ترین کلمہ ہے، اسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں، اور یہ سمجھیے کہ ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد اور اساس ہے۔ دوسرا کلمہ اسی میں لفظ شہادت کا اضافہ ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ شہادت جو ہے یہ اسلام میں داخلے کا شاہ درا ہے۔ شاہ درا، در کہتے دروازے کو، شاہ درا بہت بڑا دروازہ۔ جو لوگ دلی سے واقف ہیں انہیں یاد ہوگا، معلوم ہوگا کہ دلی جو ہے وہ جمنا ندی یا جمنا دریا کے مغرب میں واقع ہے، اور مشرق سے جو بھی آتا ہے یو پی سے، اس کو پہلے ایک قصبے سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے بعد پل آتا ہے جمنا کا، اور اس قصبے کا نام ہے شاہ درا پر۔ اسی طرح کا شاہدرہ ایک لاہور میں ہے۔ لاہور جو ہے وہ راوی کے جنوب مشرقی کنارے پر ہے، آباد ہے شہر۔ اب جو بھی پشاور سے، سرحد سے، اسلام آباد سے، پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں تو انہیں لاہور میں داخل ہونے کے لیے دریائے راوی کراس کرنا ہوتا ہے، لہذا وہاں بھی ایک قصبہ ہے جس کا نام شاہدرہ ہے۔ شاہدرہ
یہ بڑا در ہے کہ جس سے داخل ہو کر آپ دلی میں یا لاہور میں داخل ہو گئے. اسی طرح میں نے عرض کیا کہ اسلام میں داخلے کے لیے شاہ درہ جو ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں انہی دو کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں. باتیں بالکل بنیادی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ نے شاید زیادہ کبھی شعوری طور پر توجہ نہ دی ہو اور ان کے بارے میں کہیں گہرا غور و فکر نہ کیا ہو. دیکھیے پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید ہے یہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق صرف اللہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت صرف اس کی ہوگی، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، عبادت اسی کی ہوگی. اس عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کی اور رسولوں کی دعوت بیان ہوئی اور نام بنام کہا گیا. ان کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں. اس کے ساتھ ہی بعض صورتوں میں ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے. سورہ شعراء میں ان اعبدوا اللہ واطیعون، عبادت اللہ کی کرو، میری اطاعت کرو. تو اللہ کی عبادت کیا ہے جس کے لیے سورہ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں. تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی عبادت. یہ عبادت کیا ہے؟ بدقسمتی سے مسلمانوں پر جو زوال آنا شروع ہوا خلافت راشدہ کے بعد سے، ایک زوال اسلام کا شروع ہو گیا. اگرچہ مسلمانوں کا تو عروج جاری رہا دور بنو امیہ میں، دور بنو عباس میں، دنیاوی اعتبار سے سطوت، شان اور شوکت بڑھتی چلی گئی، لیکن اسلام جو ہے اس کے اندر زوال شروع ہو گیا. سب سے پہلا زوال کیا آیا؟ وہ خلافت کہ جو مسلمانوں کو اپنے میں سے کسی بہترین شخص کا انتخاب کر کے جس کا تعین ہونا چاہیے تھا، وہ خلافت موروثی عہدہ بن گئی، خاندانی بات بن گئی، قبائلی بات بن گئی. یہ ہمارے زوال کا پہلا منظر تھا. بہرحال اس کے بعد رفتہ رفتہ ہمارے تصورات بھی کچھ محدود ہوتے چلے گئے. ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ عبادت کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اب پہلی بات تو یہ سوچئے، کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے. اصل عبادت کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو. غلام پچھلے زمانے کا تصور کیجئے. یہ ایسا نہیں تھا جیسے آپ کسی کو ملازم رکھ لیں. آج ایمپلائر ایمپلائی ریلیشن شپ یہ اور ہے. آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے، فرض کیجئے دہاڑی پر رکھا ہے، وہ 8 گھنٹے کام کرے گا، پھر چھٹی کرے گا. اس کے بعد وہ آپ کا کوئی تابع نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا. جب الیکشن ہوگا اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا. تو اصل میں غلام جو ہوتا تھا وہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہد، ہمہ وجوہ بندگی کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا. ملازم کہہ سکتا تھا کہ میرے تو اوقات ختم ہو گئے.
آپ نے کسی کو رکھا خانسامہ کی حیثیت سے، اور فرض کیجئے ابھی فلش سسٹم نہیں آیا تھا تو بیت الخلا جو ہے آپ جس طرح کے ہوتے تھے سب کو یاد ہے. کسی دن بھنگن نہیں آئی، آپ کہیں اس سے خانسامہ سے کہ ذرا جاؤ بیت الخلا صاف کراؤ، وہ صاف کہے گا صاحب میں آپ کا، میں تو خانسامہ ہوں، میں آپ کو کھانا پکا کر دینے کا پابند ہوں، میں یہ آپ کا بیت الخلا صاف کرنے کا تو پابند نہیں ہے. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ لیکن غلام نہیں کہہ سکتا. غلام تو ملکیت ہے، وہ 24 گھنٹے کا مطیع ہے، جو کام کہا جائے کرنے پر مجبور ہے، انکار نہیں کر سکتا. اور آپ کو معلوم ہو ایک اور بات ہونی چاہیے کہ غلام تو خود مملوک ہوتا، اس کی ملکیت کوئی نہیں ہوتی. آقا نے کوئی اگر کوٹھڑی دے دی ہے کہ تم رات کو اس میں سو جایا کرو تو کیا وہ اس کوٹھڑی کا مالک ہو گئے؟ آقا نے کوئی چارپائی دے دی ہے اس پر سویا کرو تو کیا چارپائی کا مالک ہو گئے؟ نہیں، قتل نہیں، خود مملوک ہے. اور پچھلے زمانے میں غلاموں کا معاملہ کیا تھا؟ آقا جب چاہے ذبح کر دے، قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، نہ 302 کا نہ 304 کا. کیوں؟ جیسے آپ کی بکری آپ کی ملکیت تھی، آپ نے ذبح کیا، گوشت کھا لیا، کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے؟ میری بکری تھی بھائی، میں نے ذبح کیا. Who are you to ask me؟ اسی طرح غلام میری ملکیت ہے، میں نے قتل کر دیا، میں نے اپنا نقصان کیا ہے نا. میں اس غلام کو فروخت کرتا تو کچھ پیسے مل جاتے مجھے، لیکن اختیار میرا ہے، میں نے اسے قتل کر دیا. اس معنی میں اللہ کا غلام بن جانا، اللہ کا بندہ بن جانا. یہ بندہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، عبد عربی کا لفظ ہے. عبد سے عبادت بنا، بندے سے بندگی بنا. چنانچہ شیخ سعدی کا شعر ہے مشہور، جو مسجدوں میں پہلے لکھا جایا کرتا تھا. آج کل تو ہمارا نئی قسم کی مسجدوں کے ڈیزائن بنتے ہیں نا. پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس در کے اوپر چوکٹا بنا ہوا ہے، روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرسش نماز بود. وہ قیامت کا دن جو بہت سخت ہے، پہلا حساب نماز کا ہوگا. اور یہ شعر میں لکھا ہوتا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ زندگی ہمیں ملی ہی بندگی کے لیے ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اگر ہم بندگی نہیں کرتے اللہ کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے. گویا کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو تو پورا نہیں کر رہے. آپ نے قلم بنایا تھا لکھنے کے لیے، لکھتا نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ اس کو کوڑے میں ڈالیں گے. لہذا انسان کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق بندگی کے لیے ہوئی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ، ہما جہد اللہ کی اطاعت، یہ ہے عبادت. اس عبادت کے لیے عبادات ہمیں دی گئی ہے. جیسے یہ اگر کھڑا ہوا ہے شامیانہ تو آپ نے دیکھا ہے یہ جو بانس کھڑے ہوئے ہیں، یہ عبادت جو ہے اس کی چھت سمجھ لیجئے 4 ستونوں پر کھڑی ہے. نماز، روزہ، حج، زکات. نماز کس لیے؟ تاکہ 5 مرتبہ تازہ کر لو اللہ سے عہد بندگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہیں بھول مت جانا. صبح ہوئی ہے، پہلے اپنا اللہ سے بندگی کا عہد تازہ کر لو، پھر دکان پہ جانا، پھر دفتر میں جانا، اور پھر دوپہر میں پھر نکلو، پھر تازہ کرو. وہ آپ کا لنچ آور ہوگا لیکن اس میں اللہ کو پہلے یاد کرو. پھر جب بہت زیادہ ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے شام کا، پھر یاد کرو اللہ کو عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر رات کو عشاء. 5 دفعہ یاد کرو اقم الصلاۃ لذکری، کہ تمہیں یہ بات یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا کام بندگی ہے. ہما تن، ہما وجوہ، ہما وقت اللہ کی عبادت. روزہ کیوں دیا؟ تاکہ نفس کے اندر جو شیطنت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہو جائے. بھوک برداشت کرو، کسی وقت کھانے کو حلال چیز نہیں مل رہی تو بھوک برداشت کرو، فوراً کسی حرام شے کے اندر منہ نہ مار دو. تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے. پیاس شدید لگی ہوئی ہے تو اگر کوئی صحیح مشروب نہیں ہے تو ایسا نہ کرو کہ اب کیا کریں، یہاں پر تو سوائے جو شراب کا کچھ ملتا ہی نہیں تو لوگ شراب ہی پیتے ہیں. اس کے لیے مشق کرانے کے لیے
30 دن صبح سے شام تک جائز مشروب بھی نہ پیو، جائز کھانا بھی نہ کھاؤ، تاکہ تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ باقی 11 مہینوں میں ناجائز سے تو بچو۔ یہ ہے عبادت کے ساتھ ان عبادات کا تعلق۔ ایک بڑی ہمارے اندر جو ہے نفس کی خواہش، دولت پرستی، اس کو نکالنے کے لیے صدقہ، خیرات، انفاق، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، تاکہ یہ دولت کی محبت دل میں سے کھرچی جائے، مل کر جیسے آج ویسٹ میں ہے۔ اور نہ ہی اور باہر جو ہے کوئی مخلوط جو ان کے اجتماعات تھے ان کے اوپر کوئی پابندی تھی، ایک جو ہے مخلوط معاشرہ تھا۔ لیکن نمبر 3، وہاں ایک طبقہ تھا کنیزوں کا، کنیزیں، باندیاں، عام خادمائیں، انہیں جاریات بھی کہہ دیتے تھے، چھوکریاں۔ ان کا جو ہے معاملہ یہ تھا کہ ان کے لیے نہ کوئی جلباب تھی، نہ کوئی خمار تھا، یہ ننگے سر، ننگے چہرہ کھلا ہوا آتی تھی، لباس کے بھی کوئی بہت زیادہ ان کے کوڈ نہیں تھے، بے پردگی، عریانی، بے حیائی اور بے شرمی یہ سب ان میں تھا۔ یہاں تک کہ ان کے آقا ان سے پروسٹیچیوشن بھی کرواتے تھے، جس کو کہ روکا ہے قرآن نے آ کر سورہ نور کے اندر، ذریعہ بناتے تھے آمدنی کا۔ میری کنیز ہے، کوئی اسے استعمال کرے، پیسے دے، کمائی ہے نا اس کی، میرے پاس آئے گی، میری کنیز۔ تو یہ پروسٹیچیوشن، قحبہ گری جو ہے یہ بھی ان کے اندر عام تھی۔ تو یہ 2 طبقے ہو گئے، شرفاء کی خواتین اور یہ عام چھوکریاں، خادمائیں، باندیاں، کنیزیں، جاریات۔ اور ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا لوگوں کو حق تھا۔ وہ بازار میں نکلی ہے تو وہ چھیڑے گا، کیونکہ وہ تو ان کا معاملہ یہ ہے۔ پروسٹیچیوشن کے لیے بھی جب آمادہ ہے یا ایک ہے معاملہ چل رہا ہے پروسٹیچیوشن کا بھی، تو چھیڑ چھاڑ کے اندر تو کوئی بھی رکاوٹ ہے ہی نہیں۔ اس پس منظر میں دیکھیے اسلام نے جو معاشرتی چینجز کی ہے، جو معاشرتی اصلاحات کی ہیں، ان کے ہدف کیا ہے؟ پہلا ہدف مضبوط خاندانی نظام۔ یہ خاندانی نظام شروع ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ازدواج سے، اور وہاں نکاح ہوتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جتنی محبت ہوگی، جتنا قرب ہوگا، جتنا باہمی اعتماد ہوگا، اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا۔ اس لیے کہ یہ فرسٹ ڈائمنشن ہے خاندان کی، شوہر اور بیوی۔ اب شوہر اور بیوی کو اللہ نے اولاد دے دی، سیکنڈ ڈائمنشن has been added now۔ استحکام خاندان کے لیے ضروری ہے کہ اولاد والدین کا ادب کرے، ان کی خدمت کرے ان کے بڑھاپے میں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اولاد سے محبت کرو، اولاد کی محبت تو دل میں ہے ہی ہے، اور اس کے لیے تو یہ کہنا پڑتا زیادہ محبت نہ کرو، زیادہ لاڈ پیار کرو گے بگڑ جائیں گے۔ ان کے محبت کی وجہ سے حرام میں منہ نہ مارو، انہیں اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، یہ روکا گیا ہے۔ کہیں نہیں کہا گیا اپنی اولاد سے محبت کرو، وہ تو ہے کریں گے، ہاں، لیکن بوڑھے والدین، قرآن میں 5 جگہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ دیکھیے سورہ لقمان میں، أَنِ اشْكُرْ لِي، شکر کرو میرا، میں خالق ہوں تمہارا، رب ہوں تمہارا، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا، کیونکہ وہ ذریعہ بنے ہیں تمہارے اس دنیا میں آنے کی، اور تم جب چھوٹے سے تھے انہوں نے پالا پوسا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں کھلایا ہے، اپنی رات کی نیندیں حرام کر کے تمہیں پالا ہے۔ لہذا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تیسری ڈائمنشن بہن بھائیوں میں رشتہ، اولو الارحام، صلہ رحمی کرو، اخوت۔ یہ 3 ڈائمنشن ہوئے نا۔ ہمارا سپیس کا تصور کیا ہے؟ 3 ڈائمنشنل سپیس، چوڑائی، لمبائی اور اونچائی یا گہرائی۔ تو یہ 3 ڈائمنشنز ہے خاندان کے ادارے کی۔ اس میں سے بقیہ 2 پر میرا گفتگو کا موضوع نہیں ہے، پہلا جو ہے وہ گفتگو کا اصل موضوع ہے۔ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد نہ ہو، شوہر کو یہ یقین نہ ہو کہ میں جب باہر جاتا ہوں میری بیوی کیا کرتی ہے، اور بیویوں کو یہ یقین نہ ہو کہ میرا شوہر جب باہر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اگر بد اعتمادی ہو جائے، اگر شوہر کی نگاہ میں کوئی اور عورت جو ہے وہ
آ گئی ہے، کھب گئی ہے، اب اس کی توجہ اپنی بیوی پر سے ہٹ جائے گی، اسے خواب میں وہی آئے گی، یہ بانڈ آف لو کمزور ہو گیا۔ اگر باپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ اولاد میری ہی ہے تو وہ خاندان کا ادارہ دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ لہذا اس خاندان کے ادارے کو مضبوط رکھنے کے لیے سب سے اہم کام کیا ہے کہ جتنی بھی سیکشول اٹریکشن ہے یہ دو صنفوں میں، مرد اور عورت، یہ سینٹرڈ رہے، مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان، انتشار نہ ہو، نگاہ ادھر سے ادھر نہ جائے، بلکہ ان کی پوری توجہ، آپس میں اعتماد ہو، آپس میں محبت ہو، اور اسی سے خاندان جو ہے اس کی چولے مضبوط رہیں گے۔ دوسرا ہدف کیا ہے؟ مردوں اور عورتوں کے مابین ان کی جسمانی اور نفسیاتی ساخت کے مطابق جداگانہ ذمہ داریاں ڈال دی گئی۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ عورت کا جسم کچھ اور ہے، مرد کا کچھ اور ہے؟ عورت کی نفسیات کچھ اور ہے، مرد کی نفسیات کچھ اور ہے، ان دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عورت کا حسن کیا ہے؟ نزاکت میں، وہ بھاری بھرکم ہو اور بہت تگڑی ہو، جسیم ہو تو پہلوان تو ہوگی، لیکن وہ کوئی اچھی مطلب یہ کہ خاتون نہیں سمجھی جائے گی۔ اور مرد کا حسن، اس کی وجاہت جسمانی طاقت میں ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے، اللہ نے بنایا۔ اس اعتبار سے اسلام نے بھاری کام، اب دیکھیے جو کسی چلا رہا 8 گھنٹے اور کچھ لوگ لے کے آیا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، بھاری کام مشقت اس کا ہوا کہ نہیں ہوئی؟ جو اینٹیں ڈھوتا رہا سارا دن اور کچھ لے کر آیا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، ڈیفنس آف دی کنٹری، ڈیفنس آف دی نیشن، مردوں کے حوالے، معاش کا معاملہ مردوں کے حوالے، عورت نہیں۔ ظلم ہے عورت پر کہ معاش کی ذمہ داری پر اس پر ڈال دی جائے، اس پر ذمہ داری ڈالی ہے، مشقت ہے حمل کو برداشت کرنا۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، بچے کو دودھ پلانا، رات کو بچہ روتا ہے تو ماں جاگتی ہے، باپ تو نہیں جاگتا، ماں اپنی نیند حرام کر دے گی، باپ کو وہ خود کہے گی کہ اس کو نہ اس کو ڈسٹربنس نہ ہو، یہ سوئے تاکہ کل جائے کام پر جا سکے، محنت اور مشقت کر سکے۔ تو حال جو ہے کسی قوم کا وہ مردوں کے حوالے، اور مستقبل عورت کے حوالے۔ مستقبل ہے نیکسٹ جنریشن، وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ عورت کے رحم میں پرورش پائے گی، یہ مستقبل ہے آپ کا، یہ عورت کی گود میں پرورش پائے گی۔ تو مستقبل کا سارا بوجھ عورت پر، حال کی ساری ذمہ داریاں، معاش، ڈیفنس، ہر شے مرد کے اوپر۔ نمبر 3 جو ہدف ہے بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا، جنسی انضباط، سیکس ڈسپلن، زنا کی روک تھام، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ زنا کے قریب تک نہ پھٹکو، یہ نہیں کہا کہ لا تزنوا، نہیں، قریب تک نہ پھٹکو۔ جیسے کہ یہ فیصل آباد کا ہمارا گول چکر ہے اور 8 بازار آ رہے ہیں، اب کوئی سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک، چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے، تو 8 بازاروں کو بند کرو گے نا۔ لہذا دور دور تک اللہ تعالیٰ نے وہ حدیں لگا دی ہیں کہ زنا کی ترغیب نہ ہو، زنا کے راستے جو ہے وہ مسدود ہو جائیں۔ اور زنا کے بارے میں اب دیکھیے، یہ اس دور کی انٹلیکچوئل خیانت، ڈس آنیسٹی کا سب سے بڑا معاملہ ہے۔ جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائڈ، اور فرائڈ کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پوٹنٹ سیکس ہے۔ مارکس نے قرار دیا پیٹ کو معاشی ضرورت، فرائڈ نے کہا نہیں، سیکس ہے اصل شے، اصل محرک انسان میں۔ یہاں تک کہتا ہے ایڈیپس کمپلیکس، باپ اگر محبت بھری نگاہ سے